میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا احسان ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا اتنا بڑا مجمع ایک کپڑے کی چھت کے نیچے جمع کیا۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ ہی کا فضل و احسان ہے۔ کسی انسان کے بس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ قبائل مختلف، زبانیں مختلف، مزاج مختلف اور ایک چھت کے نیچے جمع کر کے بٹھا دے، گرد و غبار پھانک رہے، شکوہ شکایت کیے بغیر بستر بچھائے بیٹھے ہوئے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جس پر شکر بھی واجب ہے۔ جتنے یہاں انسان ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہیں، اس سے کروڑوں گنا زیادہ یہاں فرشتے ہیں جن کے تانتے آسمان تک لگے ہوئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن اللہ مجھے، آپ کو اور ایک ایک کے نام کو، اس کے باپ کے نام کو، اس کی نسلوں تک کو جانتا پہچانتا ہے۔ اور یہ بات حق اور سچ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سب پہ عرش پہ بیٹھا ہوا فخر فرما رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ اس اندھیر جہان میں، اس ظلم کی نگری میں، اس بھٹکی ہوئی انسانیت میں کچھ میرے ماننے والے یوں میرے نام پہ، میرے نام پر، میرے دین کے نام پر جمع ہوں، یہ میرے بھائیو اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ہم سب اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، ہم ایک بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی کوشش میں ہیں۔ انسان بھول ہی جاتا ہے، انسان میں بھول کا مادہ ہے، اور بعض بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی یادداشت کھو بیٹھتا ہے۔ ہم آج وہ امت ہیں جو اپنا ماضی بھی بھولے پڑے ہیں، اپنی یادداشت بھی گم کیے پڑے ہیں۔ بعضے دھکا لگتا ہے دماغ کو، ڈاکٹر زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، یادداشت کھو جاتی ہے۔ ہمیں دنیا کی محبت نے دھکا دیا، مال کی محبت نے دھکا دیا، ہم اپنی یادداشت کھو بیٹھے ہیں۔ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہماری اصل کیا ہے، ہمیں یاد نہیں ہے ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ ہم بھول گئے کہ اس امت کا ایک ایک فرد چنا ہوا ہے، چھانٹا ہوا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ اعلان کرے کہ میں نے تمہیں چھانٹا، کیا مطلب؟ ساری آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحوں کو اللہ نے سامنے دیکھا، آدم سے لے کر آخری مرنے والا انسان، تمام کی روحیں اللہ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ ٹوکری میں سے سیب چھانٹتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ پاک ہے ہر تشبیہ سے، ایک ہم سیب چھانٹتے ہیں، یہ ڈالا، یہ ڈالا، یہ ڈالا، یہ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو دیکھا، اس میں سے ایک ایک کو اللہ نے الگ کیا۔ ہاں، یہ اس کو میرے محبوب کا امتی بناؤ، اسے میرے محبوب کا امتی بناؤ، اس کو الگ کرو، اس کو الگ کرو، اس کو الگ کرو، اس کو الگ کرو۔ ساری آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے ہمیں چن کے الگ کر دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دے دیا، اور قرآن جیسی کتاب دے دی، جس جیسی نہ کوئی کتاب، جس جیسا نہ کوئی نبی، جس جیسا نہ کوئی آیا نہ آئے گا۔ تو میرے بھائی، ہم اپنی نسبتوں پہ غور کریں کہ کتنی بڑی نسبتوں والے تھے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ جو دنیا نے چکر دیا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی کمائی کے پیچھے دوڑتے دوڑتے گزر جاتی ہے، یہ بھول ہی گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَاجْتَبَاكُمْ، ارے تم میرے چنے ہوئے ہو۔ تو یہ اللہ کیوں چنا تھا، کس لیے چنا تھا؟ کسی چیز کو چھانٹا جاتا ہے، کوئی کام تو سامنے ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو چھانٹا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ ہم جس کو چاہتے ہیں
کار نبوت کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں چھانٹا، وَاجْتَبَاكُمْ، تم بھی میرے چنے ہوئے ہو، تم دنیا کے لیے نہیں۔ إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، یہ تو دنیا تمہارے لیے ہے، تم تھوڑا ہی دنیا کے لیے ہو۔ یا ابن آدم خلقت الاشیاء لأجلک، اے میرے بندے جہان تیرے لیے ہے، وخلقتک لأجلی، اور تو میرے لیے ہے۔ فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له، جو دنیا تیرے لیے بنی ہے اس کے پیچھے پھر کر تو اس سے غافل نہ ہو جا جس کے لیے تو بنایا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چھانٹا، اور وہ جو 1,24,000 انبیاء اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے چلے گئے اور سولیوں پہ چڑھ گئے اور آروں سے چر گئے اور ذبح کر دیے گئے، وہ محنت جس کو لے کر وہ آتے چلے گئے اور قربان ہوتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پوری کی پوری امت کے عرب و عجم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وظیفہ حیات عطا فرما دیا۔ ہم تو سفیر ہیں، ہم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کے فخر محسوس کر رہے، صدر وزیر بن کے فخر سمجھا، ڈاکٹر انجینئر وکیل بن کے فخر سمجھا۔ میرے بھائیوں، یہ تو راستے کی گری پڑی چیزیں ہیں، آنی جانی ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سفیر ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ سنو یہ معاذ بن جبل یمن میں کیا اعلان کر رہے ہیں، یا معاشر الیمن انا رسول اللہ علیکم، اے یمن والو میں اللہ کے رسول کا سفیر ہوں تمہارے پاس۔ معاذ بن جبل کا بول ساری امت پر صادق آتا ہے، اور یہ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھلا کرے، جنہوں نے ہر چیز کو واضح کر کے امت کو زندگی کا کام سمجھایا۔ ان اللہ ابتعثنا، رسم کے دربار میں یہ کلمات ادا کیے گئے، تاریخ نے انہیں اپنے صفحات میں محفوظ کیا، اور قیامت تک آنے والی کلمہ گو امت کے لیے حجت بنا کے باقی رکھا، کہ تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیوں آئے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم ساری دنیا کے انسانوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ من جور الادیان الى عدل الاسلام، ہم ساری دنیا کو ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل میں لانا چاہتے ہیں۔ من ضیق الدنیا الى سعتها، دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعتوں پر لانا چاہتے ہیں۔ فارسلنا بدینہ الى خلقہ، اللہ نے ہمیں اپنا دین دیا اور ہمیں حکم دیا کہ جاؤ میرے پیغام کو پوری دنیا کے انسانوں میں جا کے عام کر دو۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، زمانہ ہوا، محنت کا دور ٹوٹا، اور نسیان نے آ کر ڈیرے ڈالے، بھلا ہی دیا۔ وہ مدینے کی زندگی، قرآن کے اوراق، تاریخ کے صفحات، سیرت کی کتابیں کیسے پکار پکار کے اس امت کو بتا رہی ہیں کہ یہ کمانے کے لیے نہیں آئے، مال تو ان کے پیچھے دوڑتا ہے، یہ حکومتوں کے لیے نہیں آئے، حکومت تو ان کے ٹھوکروں میں ہوتی ہے، اور یہ گھر بنانے نہیں آئے، گھر تو ان کے جنت میں ہیں، یہ تو گزرگاہ ہے۔ عابر السبیل کانکا غریب او عابر السبیل، یہ مسافر خانہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، رہنے نہیں آئے، جانے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد ہمیں ایک وظیفہ دیا کہ یہ دنیا مجھے نہیں جانتی، جاؤ انہیں بتاؤ کہ ان لکم ربن، تمہارا ایک رب ہے، انہیں بتاؤ تمہاری ایک کتاب ہے، انہیں بتاؤ تمہارا ایک رسول ہے، ان کے ساتھ جڑو گے، انہیں بتاؤ تمہاری ایک آخرت ہے، اس آخرت کی طرف کو چلو گے تو منزل تک پہنچو گے، اگر اس کی طرف نہ چلے تو پھٹک جاؤ گے، جہنم کی وادیوں میں گر جاؤ گے۔ ہمارا ہر کلمہ گو میرے بھائیو وہ ان پڑھ ہے، وہ پڑھا ہوا ہے، وہ عالم ہے، وہ امی ہے،
وہ مالدار ہے، وہ فقیر ہے، ہر بچہ جو اس امت میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے اندر فطرت اسلام کو لے کے پیدا ہوتا ہے، فطرت دعوت کو لے کے پیدا ہوتا ہے، فطرت تبلیغ کو لے کے پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ پیدا ہوتے ہی ہم اپنے بچے کو دعوت والا بناتے ہیں اور اس کو مبلغ بناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو وہ استعداد بخشی ہے کہ جیسے نبی ہدایت کا ذریعہ بنے، یہ بھی ہدایت کا ایک ایک فرد سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔